أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاروبار کے ایک ایسے اہم مسئلے پر جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بغیر اس بات کو جانے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس وقت میں ایک کاروبار جو لوگوں کے درمیان تیزی سے پھیل رہا ہے وہ MLM ہے، یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس کے اندر بیک وقت سود بھی پایا جاتا ہے، جس میں جوا بھی پایا جاتا ہے، جس میں دھوکہ بھی ہے، اور اسلامی شرعی جو اصول ہیں کاروبار کرنے کے اس کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں فراڈ نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، امانت کے ساتھ اگر تجارت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی اس عمل سے خوش ہو کر کے اس کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ میں اس کا اکرام کریں گے۔ تو تجارت کوئی بھی ہو وہ صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی اس کو شرعی اور اسلامی اصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے آخرت کمانے کا بھی ایک بہت بڑا موقع ہے۔ تو آج کل مارکیٹنگ میں جو یہ MLM کا کاروبار ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کا، اس میں کچھ کمپنیاں ہیں، ویسٹیج کے نام سے، فور ایور کے نام سے، ایم وے کے نام سے، اور ان کمپنیوں میں جو کام کرنے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک آدمی کچھ رقم دے کر کے ممبر بنتا ہے اور کمپنی اس کے بدلے اس کو کچھ پروڈکٹ بھی دیتی ہے۔ اب اس آدمی کے ممبر بننے کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جتنے زیادہ لوگوں کو ممبر بنائے گا اتنا زیادہ کمیشن اس کو ملتا رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ انہی لوگوں کو بلکہ وہ آگے جتنے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ آگے جتنے لوگوں کو، تو یہ ایک چین سسٹم ہے۔ تو جتنے لوگوں کو یہ ممبر بنائے گا اور اس کے بعد وہ لوگ جتنوں کو ممبر بنائیں گے، اس کے بعد پھر وہ جتنے لوگوں کو آگے ممبر بنائیں گے، ان سب کو جو کمیشن ملنے والا ہے اس میں سے بھی اس پہلے بنانے والے شخص کو کمیشن ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک چین سسٹم ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سودی کاروبار ہے۔ کیونکہ اس میں جو اصل ہے وہ پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، اور جو پروڈکٹ دیے جاتے ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں، اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ اصل اس میں پروڈکٹ خریدنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل اس میں لوگوں کو ممبر بنانا ہے، اور جتنے لوگ ممبر بنتے چلے جائیں گے تو وہ جو پیسہ آ رہا ہے، ہر آنے والا نیا ممبر اگر 500 روپے فیس پے کرتا ہے ممبرشپ کی، تو اس میں سے کمپنی 300 روپے اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور 200 روپے اس شخص کو جس کے انڈر ٹیکن میں یہ بندہ ممبر بنا ہے اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور وہ اوپر سے اوپر تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس کاروبار میں چونکہ پیسے کے ذریعے پیسہ ہی بنایا جا رہا ہے تو یہ سود ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جوا بھی ہے۔ جوئے میں جس طرح آدمی کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہار بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس نیت کے ساتھ کہ اس میں جیت گیا تو بہت سارے پیسے آئیں گے، اور وہ جیتنے ہی کی کوشش کرتا ہے، ہارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اگرچہ ہارنے کے چانسز بھی کہیں نہ کہیں رہتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ وہ اس میں اپنی اماؤنٹ لگاتا ہے، یہ جوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ میں بھی آدمی جو اپنے پیسے لگاتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنائے۔ اصل مقصد اس کا پروڈکٹ خریدنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ممبر بنایا جائے، اور جتنے زیادہ لوگ ممبر بنیں گے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، اور اسی پیسے سے اس کو پیسہ ملے گا۔ تو اصل یہ جوئے کی شکل ہے کہ جس طرح آدمی جوئے میں پیسے لگاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اگر جیت گئے تو بہت زیادہ پیسے ملیں گے، تو ٹھیک یہ جوئے کی بھی شکل ہے۔ اور تیسری شکل ہے بے غرض
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین فی بیعت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح سے کاروبار کرنے کو کہ ایک دوسرے کے اندر، یعنی ایک ٹرانزیکشن دوسرے ٹرانزیکشن کے ساتھ مینڈیٹری کر دی جائے، یعنی ضروری کر دی جائے کہ اس کے بغیر یہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے آپ۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی آدمی کو اس کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ پہلے آپ خود اس کمپنی کے ممبر ہوں، یعنی آپ کو بھی وہ رقم پے کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو آپ ممبر بنا سکیں گے۔ تو یہ ہے اس طرح کہ ایک معاملہ دوسرے معاملے کے ساتھ ایسے الجھا دیا جاتا ہے کہ ایک معاملے کے بغیر دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے دھوکہ، اور دھوکہ اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نئے آدمی کو ممبر بناتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنی پروفائل دکھاتا ہے، جس میں یہ بتاتا ہے کہ میں کسی وقت میں بڑا بے روزگار ہوا کرتا تھا، میرے سامنے بڑی پریشانیاں بڑی دقتیں تھیں، لیکن میں ملٹی لیول مارکیٹنگ سے جڑا اور پھر میں نے لوگوں کو اس طرح اس کے فائدے بتانے شروع کیے، لوگ آتے گئے جڑتے گئے، اور ان سے جو کمیشن کمپنی کو آ رہا تھا، اصل مقصد جو ہے وہ پروڈکٹ بیچنا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ ممبر بنانا ہوتا ہے، تو وہ جو ممبرشپ کا جو پیسہ آ رہا تھا اسی پیسے سے اس کو بھی مل رہا تھا، اور ہر شخص سے جتنے لوگ بھی اس کے بعد ممبر بنتے چلے جائیں گے اس کے تھرو، یا اس کا جو سرکل ہے اس کے تھرو، جن لوگوں کو اس نے جوڑا ہے ان کے تھرو، اور اس کے نیچے اسی طرح جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے اس کو مل جائے گا۔ تو یہ گویا کہ دھوکہ ہے، سامنے والے کو دھوکہ دلایا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس اتنے ممبر ہو جائیں یا ہر آدمی اتنا کر سکے، کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور جس میں لوگ پھنستے ہیں۔ تو اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور بے غرر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو کاروبار ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ عوام جس کے علم میں کو کاروبار کا علم زیادہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چہروں کو دیکھتا ہے کہ وہ داڑھی والے، کرتے پجامے اور ٹوپی والے لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جب یہ لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو یہ کام جائز ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی وضاحت سے یا کسی کے لباس کے ذریعے شریعت کا جو کام حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، اور جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بھی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ یقینی طور پر بیچارے جو اس طرح کا شرعی لباس تو ہے، شرعی شکل و صورت تو ہے، لیکن کم علمی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے، یا اس کے بارے میں انہوں نے کسی سے معلوم نہیں کیا، اور وہ بھی اس کاروبار میں پھنس گئے، اور پھر لوگ ان کو دیکھ کر کے اس طرح کے کاروبار میں جو ناجائز اور حرام ہے ایک ہی وقت میں اس میں پھنس رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں، جب بھی کسی طرح کا کوئی کام کریں، علماء سے اس کے بارے میں مسائل معلوم کرنے چاہیے، جاننا چاہیے کہ وہ کام حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کام حلال ہے تو آپ اسی ایک وقت میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور اسی ایک وقت میں امانت کی وجہ سے کاروبار کرنے جو آپ کر رہے ہیں، جو امانت کے ساتھ کاروبار آپ کر رہے ہیں، اس امانت کے ساتھ کاروبار کرنے کی وجہ سے آپ اس وقت میں عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ مقبول بھی ہیں، اور آپ کو جو روزی اس عمل کے ذریعے مل رہی ہے وہ یقیناً نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کامیاب بنانے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا